علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا بتایا. کھیل تماشا بتانے سے مراد کہ جس طرح کوئی بھی کھیل ہوتا ہے وہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے. بلکہ بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں کہ وقت ہوتا ہے 2 راؤنڈ 3 راؤنڈ 4 راؤنڈ کا، لیکن اس سے پہلے ہی ناک آؤٹ ہو گیا یا اس سے پہلے ہی آدمی ہار جاتا ہے یا وقت پورا ہو اپنی گیم میں جیت جاتا ہے. مختصر بہت زیادہ مماثلت اور بہت زیادہ مشابہت ہے کھیل کے ساتھ، کہ کھیل کے اندر ہار جیت ہوتی ہے اور صرف مزاڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. نتیجے میں ہار جیت ہی ہوتی ہے، دوسرا کوئی اس کے اندر خلاصے نہیں نکلتے ہوتے زندگیوں کے بننے کے، یا ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا کر ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے کو دنیا کی زندگی باعتبار دنیا کے یا دنیا کو مقصود بنا کر گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ سارے رات دن اور ساری صلاحیتیں اور ساری پڑھائی لکھائی اور سارے عقل کی تمام صلاحیتیں اور اپنے سارے جوہر وہ صرف دنیا کے ہی حاصل کرنے میں لگا دے. دنیا مقدر کیے، تم میں اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بلکہ آخرت کے اعمال وہ ہیں جو محنت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کھیل کے بعد بعض مرتبہ آدمی پچھتاتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایسا وقت کیوں ضائع کیا. جو لوگ گیم کھیلتے ہیں فونوں میں وغیرہ میں، تو جو سمجھدار ہیں یا بڑی عمر کے ہیں تو بعض مرتبہ اس کے بعد وہ پچھتاتے ہیں کہ میں نے اپنا وقت کیوں ضائع کیا. یا جو لوگ پہلے جن کھیلوں کے جن گیموں کے دل دادا تھے اور سمجھ پڑی، مثلا جو لوگ جوانی میں کرکٹ کے دیوانے تھے اور کاروبار میں لگ کر اور سمجھداری کے ساتھ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، تو وہ پچھتاتے ہیں بعد میں کہ کیا میں نے دیوانگی کی. کوئی بات ہے یہ پورا دن جس کے اندر لگا دیا جائے، کئی دن جس کے اندر لگا دیے جائیں، اور سب کا خلاصہ کیا؟ بس سامنے والا جو پھینک رہا ہے اس کو مارو، بس اور کچھ نہیں ہے ایسا. تو یہ دنیا کی زندگی کو اگر باعتبار دنیا کے گزارا، دنیا بٹورنے کے گزارا، تو دنیا دار دنیا سے اس طرح جائے گا کہ پچھتا کے جائے گا کہ یہ میں نے کیا کر لیا، جیسے کہ فرعون بھی دنیا سے پچھتا کر گیا. لہذا یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میرے اللہ نے مجھے کیوں دی ہے. میرا مور دین وقت اور ٹائم میرا کائے میں گزر رہا ہے. اچھا، بیوی بچوں کے ساتھ یا روزی روزگار کے اندر وقت کو گزارنا تو وہ دنیا نہیں بنتا ہے. دنیا تو یوں بنتا ہے کہ اس کے اندر منہمک ہو جائے اور اسی کو مقصود بنا لے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی بیوی بچوں والا بنایا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی ایسے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے جو بیوی بچوں والے ہیں. تو بیوی بچوں کا ہونا یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ کو بھول جانا، اللہ کے احکام کو بھول جانا، اللہ کے فرائض کو بھول جانا اور اللہ کی مرضی اور نامرضیات کا خیال نہ کرنا، یہ دنیا بنتا ہے. ورنہ تو بیوی بچوں کو خوش کرنا، بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلانا، اپنے اولاد کی تربیت کرنا، ان کو اچھا طریقہ تعلیم دینا، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کی بات کرنا، یہ سارا کا سارا اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا اور اللہ کا دین بنتا ہے. بلکہ اللہ نے یہ کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ سمجھنا چاہیے ذرا. دنیا کو اس لیے کما رہا ہے کہ میرے بیوی بچوں کی میری ذمہ داری ہے، میں ان کو اچھی طرح عزت کے ساتھ حلال روزی میں ان کو لا کے دے سکوں، حلال روزی ان کو کھلاؤں میں.
لیکن دنیا کو یوں کما رہا ہے کہ دنیا کو بڑھاتا جاؤں. ابھی سفر میں ایک اللہ والے ملے تو انہوں نے کچھ اپنی تھوڑی سی زندگی گزر بسر بتائی کہ بھئی یہ اس طرح اللہ نے ہمارا ترتیب اور نظام جما دیا ہے، گزر رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ زیادہ مالداری کا کیا معنی، آدمی 100 روپے میٹر کا کپڑا پہن رہا ہے تو 200-500 کا پہنے گا، دوسرا کیا کرے گا، 10 جوڑی تو ایک ساتھ نہیں پہن لے گا. کھانا اگر کھا رہا ہے تو سمجھ میں تو وہ کچھ اور تھوڑا سا اچھا کھا لے گا. مکان میں رہ رہا ہے تو در و دیوار میں پیسہ لگا دے گا، دوسرا کیا کر لے گا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور رہا مالداری مقدر ہے تو کہاں سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کہاں کمانے گئے تھے. ارے ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی تھی. تو وہ اللہ تو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں اتار دے، کھیت کو سونے کا بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت یوں عطا فرما دے. لہذا یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے دنیا کے اندر جنت کمانے کے لیے بھیجا ہے اور جنت والے اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں دنیا کے اندر دنیا کے لیے نہیں، دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کر کے آخرت والے اعمال کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. یہ سمجھو کہ جس طرح بعض لوگ کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں لیکن ان کا جی جس طرف لگتا ہوتا ہے دل ادھر ہوتا ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جو لوگ رہیں گے تو ان میں سے ایک شخص وہ بتایا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے کہ مراد ایسا نہیں کہا کہ جو مسجد میں ہی بیٹھا رہے. اس کو ذرا غور کرو، یوں نہیں کہا کہ مسجد میں ہی بیٹھا رہے، بلکہ یوں فرمایا کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. یعنی مسجد سے کچھ کام کے لیے باہر گیا ہے تو اس کے دل میں یہ یاد ہو کب ابھی آئندہ نماز آ رہی، مجھے واپس آنا ہے. عصر میں گیا ہے تو مغرب کا وقت فوراً ہوتا ہے، بار بار گھڑی کو دیکھتا ہو، بار بار اذان کا بھائی اذان ہو گئی کہ نہیں، بھائی ذرا مجھے بتانا. تو اس کا دل اٹکا ہوا ہو. رات سوئے تو اس فکر میں بھائی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، نماز قضا نہ ہو جائے، مجھے مسجد جانا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے. یوں اس کا دل اٹکا رہے. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رہ رہا ہے اور دل اور کاروبار میں لگ رہا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کے دربار میں اٹکا ہوا ہے، مسجد میں اٹکا ہوا ہے. مسجد والے اعمال کے ساتھ اس کو اتنا لگاؤ اور اشتغال ہے کہ وہ واپس مسجد میں آنے کی فکر کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کے سائے میں. وہاں پر ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہوگی، وہاں پر بڑے چھوٹے مقامات پر لوگوں کو فائز کیا جائے گا اور وہاں پر نعمتیں ہوگی، وہاں اس کو جگہ ملے گی. تو صرف اتنی بات کو سمجھے کہ دنیا کے اندر لگ کر اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے تو اس کو یہ دے رہے ہیں جو دنیا میں رہ کر آخرت کی طرف متوجہ رہ کر احتیاط کے ساتھ اور آخرت والے اعمال کے ساتھ جو مرد اور عورت جئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کچھ نہیں عطا فرمائیں گے. یہ سمجھنے کی چیز ہے. ہم دنیا کے اندر قطعی طور پر دنیا دار بن کر جینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم بنیوں والی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو نبیوں والی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ نبی نے زندگی ہم کو کیسے گزارنا وہ بتایا، سکھایا، اور اللہ نے اسی لیے نبی کو بھیجا. لہذا دیکھو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اور کھیل تماشا تھوڑا سا سمجھا دوں. اب وہ کھیل کھیلے نہیں جاتے. بچپن میں ہمارے بچپن میں کھیلے جاتے تھے کہ ایک آدھ دو بسکٹ لے آئے، ایک آدھ دو چاکلیٹ لے آئے، چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے تھے، سمجھنا اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں رکھ دیا. بھائی بہنوں میں سے ایک کو ابا بنا دیا، ایک کو امی بنا دیا، چھوٹے کو اپنا بچہ بنا لیا. اور پھر ابا کو بھیجا کام پہ اور چھوٹے بھائی کو بھیجا اسکول میں. ایک چکر لگا کے آگے لاؤ کھانا، ہے نا. اس میں زیادہ چالاک ہو تو کھانا ہی کھا جاوے. وہ تو وہ کھیل کب تک چلتا تھا؟ کھانا ختم، کھیل ختم. وہ چاکلیٹ بسکٹ ختم ہو گئی، کھیل ختم ہو جاتا، سب ختم ہو گیا، چلو ختم، ہے نا. تو ایسے ہی تیری میری دنیا کی زندگی، تیرا میرا کھانا ختم، تیرا میری سانسیں ختم، تیرا میرا پانی ختم، دنیا کا کھیل ختم، فرشتہ لینے آئے گا.
لہذا وہ کھیل ہم اس طرح نہیں روز دکان پہ جا رہے ہیں اور دنیا بک رہے ہیں, بچا ہوا وقت فون میں لگا رہے ہیں, گراہک نہیں ہے وہاں تک فون, اور جیسی گراہک آئے تو فون کو رکھ دیا, اب گراہک ہے. اللہ کی یاد ہی نہیں, اللہ کا ذکر ہی نہیں, اللہ کے قرآن کی تلاوت ہی نہیں, نمازوں کا وقت ہوا نمازوں کی طرف دھیان ہی نہیں, اللہ کے دربار میں اللہ بلا رہے ہیں آجا. ابھی میں نے ایک جگہ کہا, ارے بھائی ہم نے کبھی شیطان کی آواز سنے کیا؟ کبھی شیطان کی آواز سنے, اس نے کبھی بلایا ہو, کبھی تم کو چلا کے ڈرایا ہو, کبھی واعظ و نصیحت کرنے بیٹھا ہو, کبھی کسی نے آواز سنا ہو اس کی؟ نہیں سنا. لیکن باقاعدہ مسجدوں سے اللہ کی طرف سے مؤذن بلاتا ہے, آؤ کامیابی کی طرف, اللہ کی طرف سے کہتا آؤ اللہ کی نماز کی طرف آؤ, نماز کا وقت ہو گیا. تو وہ اللہ کی پکار پر ہم لبیک نہیں کہتے, نہیں آتے, اور کہتے ہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اس نے کب تیرے سامنے آ کے تیرے کو لٹی دے کے گرایا تجھے؟ اللہ کی آواز آئی, اس پر لبیک نہ کہا, اور کہتا ہے کہ شیطان تجھے وسوسہ ڈالتا ہے. لہذا بہت زیادہ ہم احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں. دیکھو یہ دنیا کی زندگی, جیسا آدمی ٹرین میں بیٹھا ہے, سویا ہوا ہے, بیمار ہے, کھانس رہا ہے, ناشتے کر رہا ہے, مستی کر رہا ہے, گانے گا رہا ہے, پیشاب پاخانے میں جا رہا ہے, ہر پل اس کی ٹرین اور اس کی سواری اس کو منزل کی طرف لے جا رہی ہے. ہر دن ہمیں اپنی موت کے قریب لے کے جا رہا ہے, اپنی قبر سے قریب لے کے جا رہا ہے. کوئی بھول جائے, کوئی یاد رکھے, کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے, ہفتے میں ایک دن پڑھے, روز پڑھے, وہ ہر روز اپنی موت کی طرف جاتا ہی جا رہا ہے. جتنے دن لے کے اس میں سے کل کا دن چلا گیا, آج کا دن آدھا ہو گیا. لہذا بھائی تھوڑا احتیاط, تھوڑا دھیان. یہ دنیا کا مال, دنیا کی جوانی, دنیا کا کھیل کود ہمیں آخرت والے اعمال سے غافل نہ کر دے. آج ہی میں نے ایک مثال دیا, پھر آپ کو دے دیتا ہوں. پلین میں بیٹھنا ہے, سمجھ میں, اور کسٹم ہونے والا ہے. آپ اپنی بیگ میں کیا سامان بھرو گے؟ کانٹا, چھری, اور پھر ریولور, اور پھر استرے اور چاقو, یہ سارا رکھو گے؟ بھائی یہ رکھیں گے تو یہیں کسٹم میں لے لیں گے, یہ آگے جانے دیں گے نہیں, ہے نا. تو وہ سامان رکھو تاکہ آسانی سے جا سکے, کوئی چیکنگ, کوئی پریشانی نہ ہو. تو ہم قبر میں جو چیکنگ ہونے والی ہے, پہلی چیکنگ ہے, کسٹم ہے وہاں پر, تو کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں لے کے جا رہے. وہ جو بھر رہے ہیں وہ تو سب یہیں قبر سے پہلے ہی رہ جائے گا. بنگلہ, گاڑی, پیسہ, اور سارے تیری میری دنیا کی سوچ اور دنیا کے ناچ گانے, وہ تو سب یہیں رہ جائیں گے. بلکہ ہو سکتا ہے جس طرح کسٹم کے اندر کبھی بعض مرتبہ کہ لے کے کیوں آئے, سائٹ پر آ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ والا مزاج ہمیں کہیں وہاں پر عذاب اور تکلیفوں میں مبتلا نہ کر دے. یہ سوچنا چاہیے. بس اتنا سا اصول اور یہ قاعدہ ہی یاد رہ جائے کہ قبر میں لے جانے کے لیے میرے پاس کیا چیز ہے. کون سی چیز قبر میں جائے گی؟ کبھی نیکی جائے گی, اور گناہ کیے اس کی وجہ سے پریشانی آئے گی. لہذا نیکیاں مجھے جمع کرنی چاہیے. تو صبح شام سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, فرض نمازیں, تلاوت, رمضان شریف آ رہا ہے اس کے روزے, نبی کے طریقے پر سنت اعمال, یہ تمام میرے قبر میں آئے گا تو یہ مجھے لے جانا ہے, تو اس کو میں جمع کروں, اپنے تھیلے میں رکھوں, اور وہ چیزیں نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ, فرشتے اور برابر جو چیزیں لے جانے کسٹم والے, نہیں جاؤ, آپ کی بیگ اچھی ہے, جاؤ, بلکہ مسکراہٹ دے گا, بلکہ کبھی تعریف کر لے گا. تو دنیا کے اندر ساری عقلیں ہماری ہم استعمال کرتے ہیں, اور دین کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے, ایسا کہ نہیں آتی. کوئی اندھے بہرے, ہم گونگے نہیں ہیں, کوئی پاگل نہیں ہے, سمجھ میں سب آتا ہے. لیکن زبردستی اپنے آپ کو اندر سے داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے نیک اعمال کا. یہ خیال آتا ہے چلو آج سے نمازی بن جاؤں. رمضان میں نماز پڑھ کر عید کا پہلا دن آیا تو اذان ہوتی ہے تو رمضان کی برکت سے نماز یاد آتی ہے, لیکن زبردستی بٹھاتا ہے. اب تو رمضان چلے گئے, اب نماز نہیں, زبردستی بٹھاتا ہے. پھر جب 2 4 5 دن اسی طرح بے نمازی رہتا ہے, وہ خیال آنا بند ہو جاتا ہے.
لہذا زبردستی اپنے آپ کو بے دین نہ بناؤ، اپنے آپ کو بے نمازی نہ بناؤ، نبی کے طریقے کے خلاف زندگی جلانے والا زبردستی نہ بناؤ، بلکہ اللہ نے دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں کو سمجھایا قرآن کے ذریعے سے اور نبی کے ذریعے سے، اور ابد الآباد مرنے کے بعد کی زندگی میں کیا کام آنے والا ہے وہ سمجھایا ہے، لہذا اس کو لینا عقل مندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے ان کو لا یعقلون کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ان کو کچھ عقل نہیں ہے، تو اس میں تو پڑھے لکھے بھی ہے، سائنٹسٹ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اور سب کو میرا اللہ کہہ رہا ہے لا یعقلون، ان کو عقل نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو اور آخرت کو پرکھا پہچانا جائے اور اس کے مطابق اعمال کیے جائے، اس کو عقل کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک نمازی بنائے، اور دیکھو اندر سے جذبات جو نیکی کے اٹھیں اس کو چلنے دو، اس کو دبا نہ دو، اس کا گلا نہ گھونٹ دو۔ ایمان کے تقاضے میں اندر سے نیک اعمال کے جذبات اٹھتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں۔ جو بے نمازی ہے اس کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا اندر سے داعیہ آتا ہے، اس داعیے کو کام میں لے لو، اس کو دبا نہ دو، اس کو چھوڑ نہ دو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرمائے، عقل کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال کے ساتھ آخرت والے اعمال کے ساتھ جینا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا